تقوی سارے اعمال اور ساری زندگی کا مجموعہ ہے۔ ان اعمال کو آپ کر کس طرح رہے ہیں، آپ اپنی زندگی گزار کس طرح رہے ہیں، کوئی ایک خاص عمل نہیں ہے، سارے اعمال جو ہیں وہ مل ملا کے آپ کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال کے اندر تقوی کا اثر ہوتا ہے، اور تقوی کا انسان کی پوری زندگی دنیا و آخرت پر اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور متقین کی صفوں میں مرتے دم تک ہمیں شامل فرمائے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کے کرام متقین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بعض گناہ صغیرہ ہیں اور بعض کبیرہ ہیں، اور کبیرہ میں سے بھی بعض وہ گناہ ہیں جو بہت زیادہ سنگین ہیں، اور ان میں سے ایسے گناہ جب معاشرے کے اندر عام ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے سخت اذیت کا وہ باعث ہوتے ہیں۔ اسلام نے ہر اچھے دروازے کو کھولا اور جائز رکھا، اس کی طرف ترغیب دی، اور ہر برے کام سے اپنے ماننے والوں کو روکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہم سب کو برے کاموں سے روکا۔ ان برے کاموں میں سے ایک جھوٹ ہے، جو کہ آج معاشرے کے اندر بہت عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہم سنتے ہیں، بہت زیادہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس جمعہ کے مختصر خطبے میں ہم جھوٹ کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ جلالہ والاکرام ہمیں اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جھوٹ سے روکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹ، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹا عمل، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس کو اس امت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اہل ایمان جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ تو جھوٹ کبھی کسی مسلمان کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اور آج جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو جن چیزوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، تو جھوٹ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا مسلمان اور مومن سامنا کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، بلا مبالغہ۔ سب سے زیادہ جس چیز کا آج ارتکاب کیا جا رہا ہے اور بے دھڑک ہو کر جس کو بولا جا رہا ہے، اور جس کو بول بول کے شاید ہمارے دلوں میں احساس ختم ہو چکا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹ کی مذمت میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، آپ نے فرمایا 4 جس بندے کے اندر نشانی ہو، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے، اس کے نفاق میں کسی قسم کا منافق ہونے میں شک نہیں ہے، اور ان میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگرچہ وہ روزے رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے پھر بھی وہ منافق ہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ اہل منافقین کی صفت ہے۔ اہل منافقین جب بات کرتے ہیں، اہل نفاق تو جھوٹ بولتے ہیں، اہل ایمان سچ بولتے ہیں۔ مومن سچائی کو اپناتے ہیں، اور منافقین جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذمت قرآن مجید میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے اندر سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، یہ ان کی صفات ہے جھوٹ بولنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز تھی وہ جھوٹ تھا، اور آپ کے سامنے اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا تو ہمیشہ آپ کے دل میں رہتی یہ بات
آپ کے دل میں وہ کھٹکتا رہتا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ جب تک توبہ نہیں کی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی احساس ہو رہا ہوتا تھا، محسوس فرماتے تھے کہ اس بندے نے ابھی تک توبہ نہیں کی سمجھ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر ایسے انسان سے بیزار رہتے تھے۔ ایسے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں لوگ؟ جھوٹ ایک ایمانی کمزوری کا نام ہے، ضعف ایمانی۔ جب انسان کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جو انسان کے عقیدے کو کمزور کر دیتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے عمل کو ہلکا کر دیتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کی بصیرت کو ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے، جو ضعف ایمانی کی وجہ سے انسان سے صادر ہوتا ہے۔ جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی انسان جھوٹا ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان ہو اور ساتھ انسان جھوٹا بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ تو گھڑتے ہی وہ لوگ ہیں، جھوٹ تو بولتے ہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں جن کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ماں اور بہنوں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ایمان کی منافی ہے جھوٹ۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، اور جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، اے میرے صحابہ، اہل ایمان، اہل اسلام، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وإنما يكذب الرجل، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، ويتحرى الكذب، اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتى يكتب عند الله كذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں انسان کو جھوٹا ترین لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کا سٹیٹس کیا بن جاتا ہے؟ انسان جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر، جھوٹے مردوں پر، جھوٹی عورتوں پر، جھوٹے تاجروں پر، جھوٹ بولنے والے انسانوں پر یاد رکھو اللہ کی لعنت ہے۔ اور جھوٹ آپ دیکھ لیں ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر معاشرے کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ ہر معاشرہ، ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، اور کتنے سارے لوگ، بہت سارے لوگ وہ جھوٹ پر بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے لیے جھوٹ کو، دروغ گوئی کو عقل مندی اور دانش مندی سمجھتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ المیہ ہے سمجھدار لوگوں کا، ذمہ دار لوگوں کا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، بڑے سارے لوگ شیطان کے بڑے بڑے واروں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ وہ زنا نہیں کرتے، وہ شراب نہیں پیتے، وہ حرام نہیں کھاتے، لیکن غیبت اور جھوٹ یہ وہ بولتے جاتے ہیں، اس سے اجتناب نہیں کرتے۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی پیمانے بنائے ہوئے ہیں، اپنے پیمانوں پر ہی چلتے ہیں، اپنے میزان پر چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے میزان کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر لوگ جھوٹ پر چلتے ہیں۔ اور دیکھیں نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی اور ترقی کا زینہ جھوٹ کو کیوں سمجھتے ہیں۔ آج معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ کاروبار کے لیے جھوٹ ضروری ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کاروباری حضرات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کاروبار کے اندر۔ حالانکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے تحت، مومن ہونے کے تحت، کہ جھوٹ برکت کو مٹا دیتا ہے، جھوٹ اللہ کی رحمت کو ختم کر دیتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے بے برکتی، نحوست انسان پر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا فرمان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے ترجمۃ الباب کے اندر لے گئے، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ انسان کا حسن سلوک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور جھوٹ
انسان کی عمر سے، انسان کے رزق سے، رزق انسان سے جھوٹ انسان سے رزق کو چھین کر لے جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں لوگ کروڑوں کے اندر کاروبار کرتے ہیں، اربوں کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کر بڑے بڑے لوگوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے لوگ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سزا کیا ہے؟ بے چینی اور بے سکونی کا لوگ شکار ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہاں بے سکونی کا شکار تو ہونا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے، کیا یاد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ان الصدق طمانیۃ القلب، بے شک یہ جو صدق ہے یہ انسان کے لیے اطمینان ہے، والکذب اور یہ جھوٹ ہے، فإن فیہ الریبہ اور جھوٹ انسان کے دل کے اندر پریشانی، بے سکونی اور اضطراب کا انسان کو شکار کر دیتا ہے۔ آج جھوٹ کی وجہ سے معاشرے بے سکونی اور اضطراب کا شکار ہیں، لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بے چین ہیں۔ بے چینی کی وجہ اگر غور کیا جائے اور بے برکتی کا شکار ہیں، وقت میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، گھروں کے اندر بے برکتی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود آج لوگ تنگ ہیں، دل تنگ ہیں لوگوں کے، لوگ ہم اور غم کے اندر مبتلا ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وجہ کیا ہے؟ ایسے گناہ جن کی وجہ سے یہ عذاب لوگوں کو مسلط کر دیے گئے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سب سے بڑی اللہ کی رحمت اور سب سے بڑی نعمت دل کی نعمت ہے۔ جب انسان کا دل اطمینان میں ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہے، سکون کے اندر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْعَذَابَ عَذَابُ الْقَلْبِ، سب سے خطرناک ترین عذاب یہ دل کا عذاب ہے۔ جب انسان کا دل بے سکون ہو جائے، ظاہر میں اس کے پاس جو کچھ مرضی ہو، انسان خوف میں مبتلا ہو جائے، اس سے بڑا کوئی عذاب ہے؟ انسان کا دل تنگ ہو جائے، انسان ہم اور غم کا شکار ہو جائے، اس سے بڑا عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ انسان اللہ سے اعراض کر لے، اس سے بڑا عذاب انسان کے لیے کون سا ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے آخرت کے گھر سے اعراض کر لے، اس سے بڑا انسان کے لیے عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ عذاب کیوں ملتا ہے؟ اس عذاب کو لوگ شکار کیوں ہیں؟ ان الصدق فیہ الطمانیہ، صدق جو ہے یہ اطمینان ہے، صدق جو ہے اطمینان ہے، اور جھوٹ یہ پریشانی ہے، جھوٹ اضطراب ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان اضطراب اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ہر ٹائم قلق اور پریشانی انسان کے اوپر چھائی رہتی ہے، انسان کی اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کام نکلوانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کو ہم سمجھتے ہیں، بڑی بے دھڑکی سے بے دھڑک ہو کر لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، فائدہ نکلوانا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا لوں گا اگر میں جھوٹ بول لوں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی سزا کتنی ہے، اس کا عذاب اور وبال کتنا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا، یہ بات اس طرح سے کر دوں گا تو میری عزت چلی جائے گی۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک دھوکہ ہے۔ ہمیں بطور مسلمان ہوتے ہوئے ان باتوں کو پر غور کرنا چاہیے کہ آج مسلمان اتنی اذیت کا شکار کیوں ہیں۔ یہ جھوٹ عدالتوں کے اندر بولا جا رہا ہے، دفتروں کے اندر بولا جا رہا ہے، گھروں کے اندر بولا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر بولا جا رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ رشتہ کرتے کراتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اذیت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، ساری زندگی کی اذیت، رشتہ کرتے ہوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ آج ہمارا وتیرہ بن چکا ہے اس معاشرے کا جھوٹ بولنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دیر پہلے اس مسلمانوں کے ہمارے معاشرے کا نقشہ کھینچ کے گئے، ہمیں بہت کچھ بتا کے گئے اور قرآن اور حدیث کی ترجمانی کر کے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرمر کی سروں سے کوئی بیزار نہیں ہے، مرمر کی سروں سے کوئی بیزار نہیں ہے، حرم میں رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔
یہ جو مسلمان ہوتا ہے عملی مسلمان، وہ مسلمان کے جس کی نگاہ سے بدل جاتی تھی تقدیریں، آج وہ مسلمان نہیں ہے، آج وہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جن کے اوپر دن میں 10 بار، سینکڑوں بار، اور ان کو پتہ ہی نہیں کتنی مرتبہ اللہ کی لعنت ہمارے اوپر برسی ہے، بتاؤ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اللہ اکبر کی صدا سن کے مسجد میں آ جائے، سب کو چھوڑ دے، دنیا کو حقیر سمجھے اور دنیا کو الوداع کہہ دے کہ میرے رب کا حق ہے، اب میں نے رب کے پاس ہی جانا، اب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نفع اور نقصان مجھے نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اعراض کر جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکموں سے اعراض کر جاتے ہیں، لوگ آخرت کے گھر سے اعراض کر جاتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی دنائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بڑے فائدے سے بیٹھ رہے ہیں، ہم بڑے نفع میں جا رہے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم کئی لوگوں سے بہتر ہو گئے ہیں، اور اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو صدق اور سچائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو صدق و سچائی مسلمانوں کا وصف ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا امتیاز ہوا کرتا تھا۔ واللہ العظیم مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، بڑے بڑے مسلمانوں نے نقصان کر لیے، لیکن جھوٹ اور دھوکہ دہی اس کو مسلمانوں نے نہیں اپنایا۔ جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں تھی، صدق اور سچائی تھی، بھلائی تھی، احساس تھا دوسروں کا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی، اس وقت ہماری اولادوں میں بھی برکت تھی، اس وقت رزق میں بھی برکت تھی، اس وقت صحت اور عافیت میں بھی برکت تھی، اس وقت معاملات کے اندر بھی برکت تھی۔ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کی اتنی بڑی، اس وقت لوگ پیدل سفر کر کے جاتے تھے، گاڑیوں کے اوپر گاڑیاں نہیں تھی، لوگ جانوروں کے اوپر خود بھی اذیت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرتے، تکلیف، دھوپ، ٹھنڈ، اس کے اندر صبر کرتے اور جانوروں کو بھی تکلیف دیتے، اور یہ سب کچھ اٹھا کے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے، یہ کچھ کرتے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی سہولتیں دے دی، باہر سردی ہے ہم اندر گرم ہے، باہر گرمی ہے، قہر کی گرمی ہے، ہم اندر ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، یہ ساری اتنی بڑی بڑی نعمتیں، لوگ چھوٹے سے کام کے لیے اتنی دور جاتے تھے، آج ہم یہاں سے فون ملاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، دنیا کی آفاق ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جو ہمیں دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سچائی کو اپنائیں، بھلائی کو اپنائیں، خیر کو اپنائیں، اسی لیے نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعراض کر لیں، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دور چلے جائیں، اللہ کے حق کو بھول جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں سلیمان علیہ السلام کے وہ جن اور ان کے وہ ملکہ بلقیس کے ساتھ معاملے کا تذکرہ فرمایا، وہاں ایک جن کو حکم دیا، جن کو کہا کہ جاؤ تخت جس کی ذمہ داری لگائی لینے کی، تو اس نے کہا میں آنکھ جھپکنے کے برابر، ایک نے کہا میں آپ کی مجلس برخاست ہونے کے ٹائم سے پہلے لے آؤں، دوسرے نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے، تیسرے نے کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے کے برابر اتنے ٹائم میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا۔ تو جب وہ لے کر آیا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کیا وہ جن کیا کہنے لگا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے، اتنا کچھ نوازا ہے، من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل کس لیے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نعمتوں کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں شکر کرتا ہوں یا اس کے نافرمانی کرتا ہوں۔ آج ہم سوچیں جتنی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اتنے سجدے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اتنا رب کا حق کم ہو جاتا ہے، اور قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جن کی جو بات رہتی دنیا تک اپنا کلام بنا کے نازل کر دی، لیبلونی اشکر ام اکفر، اگر اللہ نعمتیں زیادہ دے، اگر اللہ نوازے اور اللہ محتاجیوں سے بچائے تو ہمارے سجدے لمبے ہونے چاہیے، قیام لمبے ہونے چاہیے، رب کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے اللہ کی ذات کو، یہ نہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو بھول جائیں، صبح سے شام تک ہم دنیا میں اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اگر مغرب سے عشاء تک اللہ کے گھر میں ہم بیٹھ جائیں کون سا ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ یہ چیزیں ہم آج بھول چکے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کے حق کو ہم بھول چکے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات ہمیں بھول چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی ذات کو آسانیوں میں یاد رکھتا ہے، اللہ کی ذات ایسے بندے کو تنگیوں اور تکلیفوں میں یاد رکھتے ہیں۔ آپ مال کماتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا،
آپ شادی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کا خیال کرو، اللہ آپ کی شادی میں برکت ڈالے گا۔ آپ اللہ کے حق کو دو، اللہ آپ کا حق دینے کے لیے لوگوں کو مجبور کر دے گا، لوگوں کو اللہ نکیر ڈال کر آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ پر کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے، اور جب چھوٹی چھوٹی بات پہ مسلمان جھوٹ بولے، جب مسلمانوں کا وتیرہ ہی بن جائے، مسلمان احساس ہی مر جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں، احساس مر چکا ہے آج جھوٹ کے بارے میں، مسلمانوں کے دلوں سے احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ جھوٹ بھی کوئی گناہ ہے، اس لیے آج یہ معاشرے کے اندر عام ہے۔ محترم بھائیو، تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منافقین نے تہمت لگائی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کو جو ان کی باتوں میں آگے کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اتحسبونہ ہینا، اس طرح کی باتوں کو، افتراء والی باتوں کو تم ہلکا سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ ہلکی نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی ہیں، اللہ کے ہاں یہ بہت بھاری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کس کی مذمت بیان فرما رہے؟ جھوٹ کی مذمت بیان فرما رہے۔ ماں اور بہنوں، آج اس جھوٹ سے واللہ العظیم ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں، آج یہ فیشن بن چکا ہے نا جھوٹ بولنا، جتنا کوئی جھوٹ بولتا ہے اور جتنا کوئی فراڈ کرتا ہے، لوگ اس کو اتنا ہی سمجھدار سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اتنا ہی دانا سمجھتے ہیں، اور جتنا کوئی اپنے آپ بڑے مقام پہ بیٹھا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جتنا زیادہ جھوٹ بولوں گا اتنا زیادہ میں لوگوں کو مطمئن کروں گا۔ واللہ العظیم اس جھوٹ نے بے برکتی پیدا کر دی، اس جھوٹ نے بے سکونی سے بھر دیا اس دنیا کو، اس جھوٹ نے انسانوں کو اذیت کے اندر مبتلا کر دیا۔ لوگ دین کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ اللہ کی ذات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول رہے ہیں، طرح طرح کے جھوٹ آج مسلمانوں سے نکل رہے ہیں۔ اس جھوٹ کی دنیا کے اندر جو سزا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان اور سکون کو ایسے بندے سے چھین لیتا ہے اگرچہ دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کیوں نہ ہو۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اگر اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اگر ہم اور غم ہیں، ہمیں اس بات کا احساس اور شعور کرنا چاہیے کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، چھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کس طرح بولتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ کو آئس کریم لے کر دیں گے، بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں لے کر دیں گے تو یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ تشریف فرما تھے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا، بلایا کہا میرے پاس آ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا کچھ دینے کا ارادہ ہے یا آپ نے ویسے کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ارادہ ہے، میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو نہ دیتی اس کو تو یہ تیرے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج کتنے سارے جھوٹ ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں، کتنے سارے جھوٹے دلاسے ہم اپنے ملازموں کو دیتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب اور ہمسایوں کو دیتے ہیں جھوٹے دلاسے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے وقت میں برکت آ جائے، ہمارے رزق میں برکت آ جائے، ہمیں اطاعت کی توفیق مل جائے۔ اللہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتی، اور ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے انسان کا جھوٹ۔ آج یہ جو جھوٹ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولنے والا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ محترم بھائیو، یہ جھوٹ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، ہدایت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت تو آزمائش ہے، یہ سانس آزمائش ہے، یہ سب کچھ آزمائش ہے، اور اصل زندگی اور اصل کامیابی، اصل سکون اور راحت وہ تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ مومن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس دنیا سے جاتا ہے، مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اس وقت سے لے کے آگے ساری زندگی اس کی اطمینان والی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کون؟ سچے لوگ۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، سچائی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، جھوٹ سے دھوکہ نہ کھائیں، جھوٹ پرست لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اور یہ دلیل اللہ کے ہاں کوئی کام آنے والی نہیں ہے کہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں سچ بول کے۔ محترم بھائیو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس کا آج مسلمان، ہم ضعف ایمانی کی وجہ سے ہم آج اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی سچ کی برکتیں اس امت کو دی ہیں،
سچائی اور بھلائی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ برکتیں دی ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی اس کا نام جانتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے سچ بولنے والے تھے نا، سچے لوگ تھے، اللہ نے ان کو قبول کیا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بغداد کی طرف جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ڈاکوؤں نے آ کے پورا قافلہ لوٹا اور یہ بھی قافلے کے اندر ہی تھے۔ تو ان سے پوچھا، چیک کیا، کچھ نہیں ملا، پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میرے پاس ہیں 40 اشرفی۔ تو ڈاکو نے مذاق سمجھ کے آگے نکل گیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، تیسرا آیا، اس نے پوچھا، یہی جواب ملا۔ وہ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے، یہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور 40 اشرفیاں شاید ان کو پورے قافلے سے نہیں ملی تھی، سب کو لوٹ کر۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کے پاس کہاں ہے اشرفیاں، دکھاؤ نا۔ تو انہوں نے کہا یہ میری قمیض کے نیچے یہاں سلی ہوئی۔ انہوں نے اس قمیض کو کھولا، اس کو پھاڑا گیا، دیکھا تو 40 اشرفیاں اس کے اندر موجود تھی۔ تو اس سے پوچھا ڈاکو کے سردار نے، بھئی ہم نے تو سب کو لوٹ لیا تھا، اتنی بڑی رقم آپ نے چھپائی کیوں نہیں؟ آپ کو تو چیک کیا تھا، اس کے باوجود آپ نے اتنی بڑی رقم ہمیں کیوں بتا دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے میری والدہ نے نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو چنا ہوتا ہے، اس کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ ایک بچہ اپنی ماں کی نصیحت کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا سارے کا سارا زیادہ راہ چھن رہا ہے، مجھ سے چھن جائے گا اور ڈاکو اس کو لے جائیں گے، اور میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں لگا ہوا ہوں۔ اس کو شرم آئی، شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کی، ڈاکو اور چوروں کی راہ کو چھوڑ کر متقین کی صف کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ نتیجہ کیا؟ ایک سچ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سچ سے کیا ہوگا، میرے سچ بولنے سے کیا ہوگا، میں سچ بول لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، سچ اہل ایمان کی مسئلہ ہے، سچ اہل ایمان ہی بول سکتے ہیں، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، واللہ العظیم جتنا ایمان انسان کا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان سچا ہوگا، اور جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی انسان جھوٹا ہوگا۔ اور اس جھوٹ کی سزاؤں میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا میں خواب کے اندر تھا اور مجھے 2 لے جانے والے آئے اور لے کے جانے لگے، اور لمبی حدیث ہے، بہت سارے واقعات ہیں، اس کے اندر آپ نے فرمایا میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ گدی کے بل اس کو لٹایا گیا تھا، ایک فرشتہ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک کنڈی نما چیز تھی جس کے ساتھ وہ اس کی اس باش سے ڈال کر گدی تک چیر دیتا تھا، اور پھر دوسری طرف جاتا تھا، دوسری طرف سے آ کے دوسری باش کو پکڑتا تھا اور گدی تک چیر دیتا تھا، اور اس کے ساتھ یہی معاملہ چل رہا تھا۔ میں نے بعد میں جبرائیل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور دنیا کے اندر اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ یہ جھوٹے لوگوں کی سزا ہے۔ محترم بھائیو، کیا ہم اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اس تکلیف کو ہم سہ سکتے ہیں؟ ان اذیتوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نام لعنت کے اوپر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی لعنت کو کمائیں؟ آج مسلمان پرواہ نہیں کرتے، آج احساس ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ انسانوں کے دلوں کو مریض بنا دیتا ہے، ہمارے دل آج مریض بن چکے ہیں، اور آج ہم دیکھیں تو یہ جھوٹ کے اوپر ہنسانا، اور یہ ایک اچھا بزنس بن چکا ہے، لوگ ہنسانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ایسے لوگوں پر، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان باتوں سے روکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔